بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 15 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 15۔ صفحہ نمبر 341۔ جہاں ایک زمین دو تنگ سرنگ مل گئی تھی جس میں وہ کرالنگ کرتی ہوئی ایک پہاڑی غار میں جا پہنچی تھی، اور پھر وہ غار سے نکل کر پہاڑی کے عقبی حصے میں پہنچ گئی تھی۔ عمران نے چونکہ سیل فون کا لاؤڈر آن کر رکھا تھا، اس لیے وہ سب خاموشی سے عمران اور کرنل روز کی باتیں سن رہے تھے۔ کرنل روز کو معمولی سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس سے لیڈی فونڈا نہیں بلکہ عمران بات کر رہا ہے۔ اس نے اس کی مدد کے لیے عمران کی توقع کے عین مطابق ایک ہیلی کاپٹر بھیجنے کی حامی بھری، اور پھر عمران نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور قدر پریشانی کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کرنل روس نے آپ کی توقع کے مطابق ہیلی کاپٹر بھیجنے کی حامی بھر لی ہے، اس کے باوجود آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، الجھن اور پریشانی ہی والی بات ہے پیارے بھائی، اسی لیے تمہیں میرے منہ پر 12 بجے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی سنجیدگی میں بھی مزاح کا عنصر موجود تھا۔ لیکن یہ 12 بجے ہی کیوں ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اب جولیا نے پوچھا۔ لگتا ہے تم سب نے میری اور کرنل روز کی باتوں پر ہی غور کیا ہے۔ سیل فون سے آنے والی ایک مخصوص آواز پر تم میں سے کسی نے دھیان نہیں دیا۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، کیسی آواز؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ باقی سب بھی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ سیل فون سے سر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز ایسی ہی تھی جیسی پرانے زمانے کے ٹیپ ریکارڈر میں خالی کیسٹ چلنے سے سنائی دیتی ہے۔ اس آواز کے ساتھ کلک کلک کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جانتے ہو ان دو آوازوں کا کیا مطلب ہے؟ عمران نے کہا، نہیں مگر تم بتا دو کیا مطلب ہے سر اور کلک کلک کی آوازوں کا؟ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ان آوازوں کا مطلب ہے کہ ہماری کال نہ صرف ریکارڈ کی جا رہی تھی بلکہ اسے ایک مخصوص وائس چیکر مشین سے چیک بھی کیا جا رہا تھا۔ عمران نے کہا، اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ وائس چیکر مشین سے یہ پتہ لگایا جا رہا تھا کہ کال کرنے والی لیڈی فونڈا ہی ہے یا کوئی اور؟ جولیا نے چونک کر کہا، ہاں، کلک کلک کی آواز اس بات کی نشانی ہے کہ وائس چیکر میری آواز کو لیڈی فونڈا کی آواز کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہے۔ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ کرنل روز کو اگر اس بات کا علم ہو گیا کہ اس سے لیڈی فونڈا نے نہیں بلکہ کسی اور نے لیڈی فونڈا کی آواز میں بات کی ہے تو وہ الرٹ ہو جائے گا، اور وہ فوری طور پر اس بات کا پتہ لگائے گا کہ لیڈی فونڈا کے سیل فون سے کس نے آواز بدل کر کال کی ہے، اور اس سیل فون کو اگر اس نے ٹریکنگ سسٹم پر ڈال دیا تو اسے ہماری لوکیشن کا بھی پتہ چل جائے گا، اور وہ فوری طور پر ہمارے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دے گا، اور اس بار وہ نہ جانے ہماری ہلاکت کے لیے کتنی بڑی فورس کو یہاں بھیج دے۔ عمران نے کہا، اور دوسری بات؟ کیپٹن شکیل نے کہا، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کرنل روز ہمیں چکر دینے کے لیے واقعی ایک ہیلی کاپٹر یہاں بھیج دے تاکہ ہم نہ صحیح ہماری ایک ساتھی ہی اس کے قابو میں آ جائے، جس سے وہ ہمارے بارے میں معلومات حاصل کر سکے اور ہمارے ساتھ ہمارے ان ہمدردوں کو بھی ان کے انجام تک پہنچا سکے جو اسرائیل میں ان کے لیے سر درد بنے ہوئے ہیں، جن میں الاسد کا نام سر فہرست ہے۔ عمران نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے، میں آسانی سے کرنل روز کو سب کچھ بتا دوں گی؟ جولیا نے کہا، آسانی سے نہ صحیح، مشکل سے ہی صحیح۔ یہ مت بھولو کہ ہم اسرائیل میں ہیں اور کاپر ہیڈ ایک انتہائی باوسائل اور فعال ایجنسی ہے جس کے پاس سائنسی کرشمے دکھانے والے آلات بھی موجود ہیں۔ وہ تمہیں بے ہوش کر کے تمہارا مائنڈ اسکین کر کے ہمارے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے۔ عمران نے کہا، تب تو یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ الاسد نے کہا، ہاں، اس لیے مجھے جولیا کو لیڈی فونڈا کے روپ میں کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر بھیجنے کا پروگرام ڈراپ کرنا پڑے گا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیڈی فونڈا کا سیل فون بھی ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسے آف کر دیں یا پھر یہیں کہیں پھینک کر کسی طرف نکل چلیں۔ صفدر نے کہا، فون ٹریکنگ سسٹم پر آنے کے بعد آن ہو یا آف، اس کے سسٹم سے لوکیشن کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔
عمران نے کہا، تو پھر اسے یہیں پھینک دو، ہم اس خطرے کو ساتھ رکھنے کا رسک نہ لیں تو اچھا ہوگا۔ جولیا نے کہا، نہیں، ہم اس سیل فون کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس سیل فون کے ذریعے میرے دماغ میں کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے کا ایک اور آئیڈیا آیا ہے۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا آئیڈیا آیا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ بتاتا ہوں۔ الاسد، تم بتاؤ، تم فوری طور پر ہمارے لیے یہاں سے نکلنے اور تل ابیب پہنچانے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ عمران نے پہلے جولیا سے کہا اور پھر الاسد سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تیمرس نامی ایک قصبہ ہے۔ ہم اس قصبے میں جا کر راہبہ جانے والی بسیں پکڑ سکتے ہیں۔ راہبہ میں میرے آدمی موجود ہیں جن سے ہم تیز رفتار گاڑیاں لے کر تل ابیب جا سکتے ہیں۔ تل ابیب کا سفر طویل ضرور ہے، لیکن ہمارے پاس اگر تیز رفتار گاڑیاں ہوں تو ہم 2 سے 3 گھنٹے میں تل ابیب میں ہوں گے۔ الاسد نے کہا، گڈ شو، تو چلو پہلے ہم تیمرس چلتے ہیں۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو چلو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ جولیا نے اسے وہیں رکے دیکھ کر کہا، جانے سے پہلے ہم لیڈی فونڈا کی تلاش کسی پہاڑی کی غار میں چھپا دیتے ہیں تاکہ کرنل ڈراس یا اس کی فورس یہاں آئے تو انہیں لیڈی فونڈا کی لاش ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگ جائے کہ ہم راہبہ جانے کے لیے نکل چکے ہوں۔ عمران نے کہا تو صفدر نے لیڈی فونڈا کی لاش اٹھا کر کاندھے پر لا دی اور اسے کسی غار میں چھپانے کے لیے چلا گیا۔ جلد ہی وہ لاش ٹھکانے لگا کر واپس آ گیا۔ لیڈی فونڈا کا سیل فون تم اپنے ساتھ رکھ رہے ہو۔ اس سیل فون کی ٹریکنگ سے کرنل ڈراس یا اس کی فورس ڈائریکٹ ہمارے پیچھے بھی تو آ سکتی ہے۔ جولیا نے کہا، جب تک وہ ہمارے پیچھے آئیں گے یہ سیل فون نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ عمران نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے اسے عمران کی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو۔ میں تمہیں یہاں ہر بات کا مطلب بتانے بیٹھ گیا تو پھر ہم یہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ چلو، راستے میں تمہیں میں سب کچھ بتا دوں گا۔ عمران نے کہا تو جولیا سر ہلا کر خاموش ہو گئی اور پھر وہ سب تیزی سے سڑک کی طرف دوڑتے چلے گئے جہاں ان کی جیپ بدستور سائیڈ پر موجود تھی۔ جیپ جوں کی توں کھڑی تھی۔ الاسد نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ باقی سب جیپ کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے اور ان کے بیٹھتے ہی الاسد نے جیپ تیمرس کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑانی شروع کر دی۔ ڈکلورس اپنے اینگری مین کے مخصوص روپ میں آ گیا تھا۔ اس نے کرنل ڈراس کے آفس سے نکلنے سے پہلے اس کی میز کے نیچے ایک چھوٹا سا بگ لگا دیا تھا۔ یہ بگ اتنا چھوٹا تھا کہ آسانی سے دکھائی نہیں دے سکتا تھا اور اسے کسی گائیگر سے چیک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بگ کا ریسیور بلوٹوتھ ڈیوائس کی شکل میں اینگری مین کے کان میں لگا ہوا تھا۔ اینگری مین جب بھی کوئی کیس اپنے ہاتھ میں لیتا تھا تو وہ ارد گرد کے ماحول اور خاص طور پر ان افراد پر گہری نظر رکھتا تھا جو اسے کسی بھی کیس کے لیے ہائر کرتے تھے۔ ایسے افراد پر نظر رکھنے سے اسے بہت فائدہ ہوتا تھا اور بعض اوقات انہی افراد سے ایسے کلیو مل جاتے تھے جن کی مدد سے وہ بڑے بڑے مسائل حل کر لیتا تھا اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا تھا۔ اینگری مین کی عادت تھی کہ وہ جو کچھ بھی کرتا تھا اسے خود تک محدود رکھتا تھا۔ البتہ اپنی ذہانت سے وہ دوسروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر وہ اقدام کرتا تھا جس کی اسے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ کرنل ڈراس کے آفس میں بگ لگانے کی بھی یہی وجہ تھی تاکہ اگر کرنل ڈراس کو کسی بھی ذرائع سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر ملے تو وہ خبر خود بخود اینگری مین کو مل جائے۔ کرنل ڈراس کے آفس سے نکلتے ہی اس نے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سن لی تھی اور پھر جب اس نے سنا کہ کرنل ڈراس کو لیڈی فونڈا نے کال کی ہے تو وہ کاپر ہیڈ کے آفس سے نکلنے کی بجائے واش روم میں چلا گیا اور وہاں جا کر وہ غور سے کرنل ڈراس اور لیڈی فونڈا کی باتیں سننے لگا۔ اس نے کرنل ڈراس کے آفس میں جو مائکرو بگ لگایا تھا وہ انتہائی حساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کرنل ڈراس بلکہ فون پر بولنے والی لیڈی فونڈا کی آواز بھی بخوبی سن رہا تھا۔ کرنل ڈراس کی لیڈی فونڈا سے بات چیت مکمل ہوئی تو اینگری مین واش روم سے نکلنے ہی لگا تھا کہ فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے کی آواز سن کر وہ وہیں رک گیا۔ اس بار اسے کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم کے انچارج جوفرڈ نے کال کی تھی۔ جوفرڈ کرنل ڈراس کو لیڈی فونڈا کی آواز کے بارے میں بتا رہا تھا جسے سن کر اینگری مین کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ انتہائی جوش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ جوفرڈ اور کرنل ڈراس کی باتیں سنتا رہا، پھر اس نے ڈیوائس آف کی اور واش روم سے نکل کر باہر آ گیا اور پھر وہ تیزی سے کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کی پارکنگ میں آ گیا۔ اس نے پارکنگ سے اپنی کار نکالی اور کار سڑک پر لے آیا۔
لیڈی فونڈا سے ہونے والی باتیں اور پھر جوفر نے کرنل راس کو عمران کے حوالے سے جو باتیں بتائی تھیں، وہ سب باتیں اینگری مین کے دماغ میں گڈ مڈ سی ہو رہی تھی۔ وہ کار چلاتے ہوئے مسلسل انہی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ان سب باتوں پر غور کرتا رہا، پھر اس نے کان پر لگی ہوئی ڈیوائس کا ایک بٹن پریس کیا تو ڈیوائس میں فون کی ٹو ٹو سنائی دی۔ کالنگ کوڈ 331، اینگری مین نے تیز لہجے میں کہا تو اچانک اس کی جیب میں موجود سیل فون کی اسکرین پر جوفر کا نام ڈسپلے ہوا اور آٹومیٹک انداز میں اسے کال ملنی شروع ہو گئی۔ اینگری مین نے اپنے سیل فون میں کوڈ فٹ کر رکھے تھے، اسے سیل فون جیب سے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اسے جب کسی کو کال کرنی ہوتی تو وہ ڈیوائس پر کوڈز بتا دیتا تھا اور سیل فون آٹومیٹک طریقے سے کال ملانا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طرح اینگری مین کو جب بھی کوئی کال موصول ہوتی تھی تو ڈیوائس پر سیل فون سے کوڈز بتائے جاتے تھے، جس سے اینگری مین کو علم ہو جاتا تھا کہ اسے کون کال کر رہا ہے۔ یس مائک اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈیکلورس بول رہا ہوں، اینگری مین نے کہا۔ اوہ اینگری مین، تم کہاں گم ہو؟ بڑے عرصے بعد کال کی ہے تم نے مجھے، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ مصروفیت کی وجہ سے رابطہ نہیں کر سکا تھا، بہرحال تم سے ایک کام ہے، اینگری مین نے کہا۔ جانتا ہوں، بغیر کسی کام کے تم رابطہ کر ہی نہیں سکتے، بولو کیا کام ہے اور کس کا نمبر ٹریس کرنا ہے؟ مائک نے ہنستے ہوئے کہا۔ مائک کا تعلق اسرائیل کے ٹیلی کام آفس کے ٹریکنگ سسٹم سے تھا، جو ان لینڈ اور آؤٹ لینڈ کال ٹریس اور ٹریک کرتا تھا۔ اس کا چونکہ اینگری مین سے اکثر رابطہ رہتا تھا، اس لیے وہ اینگری مین سے خاصا فرینک تھا۔ سرکاری سطح پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاوضہ لے کر بھی اہم معلومات فروخت کرنے کا دھندا کرتا تھا، اور چونکہ اسے معلوم تھا کہ اینگری مین کا تعلق پہلے کاپر ہیڈ سے تھا اور اب وہ فری لانسر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، اس لیے وہ ایسے افراد کے کام نجی طور پر کرتا تھا اور ان سے منہ مانگا معاوضہ وصول کرتا تھا۔ میں تمہیں نمبر بتاتا ہوں، اس نمبر کی لوکیشن کا پتہ کرو اور فوراً مجھے بتاؤ۔ اگر نمبر موو ہوتا دکھائی دے تو پھر تم مجھے اس کی موونگ کے حوالے سے اپڈیٹ کرو گے تاکہ مجھے اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ چلتا رہے۔ اینگری مین نے کہا۔ اوکے، کیا بتانا پسند کرو گے کہ یہ کس کا نمبر ہے اور تم اس کے بارے میں انفارمیشن کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مائک نے پوچھا۔ اٹ از ٹاپ سیکرٹ۔ تمہیں جو کام کہا گیا ہے اس پر عمل کرو، تمہیں تمہارے کام کا معاوضہ مل جائے گا، اینگری مین نے گھبرا کر کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ اپڈیٹ کے لیے کیا میں اسی نمبر پر تمہیں کال کروں؟ مائک نے اینگری مین کی گھبراہٹ سن کر سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اینگری مین نے کہا۔ اوکے، مجھے 5 منٹ دو، 5 منٹ بعد میں تمہیں اس نمبر کی لوکیشن کے بارے میں بتا دوں گا، اور اگر نمبر موو ہوتا ہوا نظر آیا تو میں اس سے بھی تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ مائک نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جب تک میں ٹریکنگ سسٹم پر کام کرتا ہوں تم میرا معاوضہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دو۔ تم جانتے ہی ہو کہ میں اس کام کے لیے کتنا معاوضہ لیتا ہوں۔ مائک نے اسی طرح سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم بے فکر رہو، میں ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں $10,000 ٹرانسفر کرا دیتا ہوں، مزید معلومات دیتے رہو گے تو ڈالرز میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اینگری مین نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ اوکے، میں 5 منٹ تک تمہیں کال بیک کرتا ہوں، مائک نے کہا، اور اینگری مین نے اسے لیڈی فونڈا کے سیل فون کا نمبر بتا کر کان پر لگی بلوٹوتھ ڈیوائس کا بٹن پریس کر کے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور سختی کے تاثرات تھے۔ اس نے تیز آواز میں ڈیوائس میں ایک اور کوڈ بتایا تو سیل فون سے آٹومیٹک مخصوص نمبر ملنا شروع ہو گئے۔ جوفرے بول رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی ایک گھبراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ اینگری مین بول رہا ہوں، اینگری مین نے اس سے زیادہ گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ باس، آپ؟ حکم باس۔ اینگری مین نے آواز سنتے ہی بولنے والے کے لہجے میں نرمی اور انتہائی مؤدب پن آ گیا۔ جوفرے، 10 آدمیوں کو تیار کرو اور میری کال کا انتظار کرو، میں ایکشن کے لیے کسی بھی وقت تمہیں کال کر سکتا ہوں۔ اینگری مین نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، جیسا آپ کا حکم، جوفرے نے بغیر کسی تعارض کے کہا۔ وہ اینگری مین کے گروپ کا انچارج تھا اور جوفرے کی عادت تھی کہ وہ اینگری مین سے کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا۔ اینگری مین اسے جو بھی ہدایات دیتا تھا وہ اس پر من و ان عمل کرتا تھا۔ میں ایئر بیس پر کال کر کے ایک ہیلی کاپٹر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تھوڑی دیر تک میں خود بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، تم بس ساتھیوں کے ساتھ تیار رہنا، ہو سکتا ہے کہ میرے وہاں پہنچتے ہی ہمیں وہاں سے نکلنا پڑے۔
اینگری مین نے کہا، اور پھر اس نے اپنے رائٹ ہینڈ جوفرے کو چند مزید ہدایات دی اور رابطہ ختم کر دیا۔ جیسے ہی اس نے رابطہ ختم کیا، اسی لمحے اس کے سیل فون پر گھنٹی بج اٹھی، اور گھنٹی کے ساتھ ہی اس کے کان پر لگی بلوٹوتھ ڈیوائس سے ایک کوڈ نمبر بولا جانے لگا، یس اٹینڈ۔ اینگری مین نے کہا تو کال فوراً اٹینڈ ہو گئی۔ مائک بول رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی مائک کی آواز سنائی دی، یس بولو، سن رہا ہوں۔ اینگری مین نے اپنے مخصوص سپاٹ لہجے میں کہا، تم نے جو نمبر بتایا تھا میں نے اسے ٹریک کر لیا ہے۔ اس نمبر کی لوکیشن شمالی علاقے تیمرس کی ہے۔ نمبر باقاعدہ موو ہو رہا ہے اور تیمرس سے آگے راہبہ کی طرف موو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مائک نے لیڈی فونڈا کے نمبر کی لوکیشن بتاتے ہوئے کہا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ آرسلم کے علاقے سے نکل کر آئے ہیں۔ اینگری مین نے چونک کر کہا، کون؟ مائک نے چونک کر پوچھا، کوئی نہیں، کیا تم اس نمبر کو مسلسل ٹریک کر رہے ہو؟ اینگری مین نے کہا، ہاں، میں نے اس نمبر کو مارک کر لیا ہے اور اس کی مسلسل ٹریکنگ ہو رہی ہے۔ مائک نے کہا، گڈ شو، اس پر نظر رکھو، اور جب اس نمبر کی موونگ کسی ایک جگہ رک جائے تو مجھے اس جگہ کی ایگزیکٹ لوکیشن بتانا، اور تم فکر نہ کرو، میں نے اپنے آدمی سے کہہ کر تمہارے اکاؤنٹ میں $10,000 منتقل کرا دیے ہیں۔ مزید معاوضہ بھی جلد ہی تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا۔ اوکے، جب اس نمبر کی موونگ رکے گی تو میں تمہیں آگاہ کر دوں گا، مائک نے کہا، اور اینگری مین نے اوکے کہہ کر اس سے رابطہ منقطع کر دیا۔ مجھے اس بات کا پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران اپنے کسی ساتھی لڑکی کو کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر بھیجنے کا فیصلہ مؤخر کر دے گا۔ وہ انتہائی ذہین انسان ہے۔ کرنل ڈراس کو اس نے لیڈی فونڈا کی آواز میں کال کی تھی۔ اسے یقیناً فون کرتے ہوئے اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ اس کی آواز اسپیشل وائس سسٹم پر چیک ہو رہی ہے، جسے کرنل ڈراس کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس سے بات کرنے والی لیڈی فونڈا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں عمران کا اپنی کسی ساتھی لڑکی کو لیڈی فونڈا بنا کر بھیجنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لیڈی فونڈا کا سیل فون اس کے پاس ہے اور نمبر موو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ نکلی لیڈی فونڈا کو کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر بھیجنا اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اور میرے خیال میں اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے کہ اس نے اپنی ساتھی کو لیڈی فونڈا کے میک اپ میں کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر بھیجنے کا فیصلہ بدل لیا ہے۔ اب میں اسی بات کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں اس نمبر سے لنک رکھوں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ عمران کا اگلا ٹھکانہ کون سا ہے۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلے گا کہ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہاں موجود ہے، میں اسی وقت موت بن کر اس کے سر پر پہنچ جاؤں گا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ عمران اور اس کے ساتھی مجھ سے کیسے بچتے ہیں۔ اینگری مین نے گراہٹ بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے سیل فون پر ایئر بیس پر کال کر کے کاپر ہیڈ کے ایجنٹ کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایئر بیس کے کمانڈر کو ایک گن شپ ہیلی کاپٹر فوری طور پر اپنے ٹھکانے پر پہنچانے کی ہدایت دے دی تھی، اور پھر اس نے اپنی ساری توجہ کار ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر لی، کیونکہ اب وہ شہر کی پر رونق سڑک پر آ گیا تھا جہاں کار ڈرائیو کرنے کے لیے پوری توجہ کی ضرورت تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ ایک بڑی رہائش گاہ کے گیٹ کے سامنے تھا۔ اس نے گیٹ کے سامنے کار روکی اور مخصوص انداز میں ہارن بجانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ آٹومیٹک انداز میں خود بخود کھلتا چلا گیا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا، اینگری مین کار اندر لے گیا اور اس نے کار سامنے موجود پورچ میں لے جا کر روک دی۔ وہاں 2 کاریں اور 4 جیپیں پہلے سے کھڑی تھیں۔ سائڈوں میں سیاہ لباسوں میں ملبوس مسلح افراد کھڑے تھے، جن کی تعداد 11 تھی۔ دائیں طرف ایک بڑا سا لان تھا جس کے سینٹر میں ایک ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا۔ وہاں سیاہ رنگ کا ایک جنگی ہیلی کاپٹر موجود تھا جس کے فرنٹ سے پائلٹ بھی سیٹ پر بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر اینگری مین نے خصوصی طور پر ایئر بیس پر کال کر کے اپنی رہائش گاہ میں منگوایا تھا تاکہ وہ اس ہیلی کاپٹر میں تیز رفتاری سے کسی بھی جگہ پہنچ کر کارروائی کر سکے۔ جیسے ہی اینگری مین نے پورچ میں کار روکی اور کار سے باہر نکلا، اسی لمحے ایک مسلح آدمی تیز سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے اینگری مین کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ ہم تیار ہیں باس، نوجوان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں، اینگری مین نے کہا تو نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا، اور اینگری مین تیز سے چلتا ہوا رہائشی علاقے کی طرف بڑھ گیا۔ مسلح نوجوان اینگری مین کا رائٹ ہینڈ اور اسے گروپ کو نمبر 2 جوفرے تھا، جو ایکشن کے لیے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ تیار تھا۔
اینگری مین رہائش گاہ میں اپنے مخصوص کمرے میں گیا اور پھر اس نے ڈریسنگ روم میں جا کر لباس بدلا اور بار روم میں آ گیا۔ اس نے کاؤنٹر پر سیل فون رکھا اور انتہائی بے چینی کے عالم میں کڑائی پر بندھی ہوئی ریسٹ واچ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سائڈ ریک پر پڑی ہوئی ایک بوتل اٹھائی اور انگوٹھے سے اس کا کارک اڑا کر بوتل منہ سے لگا لی۔ بوتل میں انتہائی تیز اور پرانی شراب تھی، جس کا ایک گھونٹ بھرتے ہی حلق اور سینے میں آگ سی بھر جاتی تھی، اور اس شراب کو پینے والا دیر تک اپنا سینہ مسلتا رہتا تھا۔ لیکن اینگری مین کو جیسے تیز شراب کا کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بوتل منہ سے لگائے کھٹاکھٹ پی رہا تھا جیسے وہ عام سا ڈرنک ہو۔ اس نے بوتل منہ سے تب ہی نہ ہٹائی جب بوتل میں موجود شراب کا ایک ایک قطرہ اس کے حلق میں نہ اتر گیا۔ بوتل خالی کرتے ہی اس نے سائڈ پر رکھی ایک بڑی باسکٹ میں پھینکی اور ایک بار پھر ریسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے ریک پر پڑی ہوئی ایک اور بوتل اٹھائی اور اس کا کارک اڑا کر پہلے کی طرح بوتل اپنے منہ سے لگا لی۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور بوتلوں پر بوتلیں چڑھاتا رہا۔ وہ 5 بوتلیں خالی کر چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں نشہ نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح فریش نظر آ رہا تھا۔ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تک تو مائک کی کال آ جانی چاہیے تھی، اینگری مین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک اور بوتل کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی لمحے کاؤنٹر پر پڑے ہوئے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے جھپٹ کر سیل فون اٹھا لیا اور پھر اس نے سیل فون کا ڈسپلے دیکھے بغیر کال ریسیونگ بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس مائک بولو، کہاں پہنچے ہیں وہ؟ اینگری مین نے تیز لہجے میں بولا، تمہارا مطلوبہ سیل فون راہبہ کے ایک علاقے عطا شیل کے بس اسٹینڈ کے پاس موجود ہے۔ اسی علاقے میں سیل فون کی موونگ ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے مائک کی آواز سنائی دی، گڈ شو، کیا بس اسٹینڈ کے ساتھ وہاں کوئی رہائشی علاقہ بھی ہے؟ اینگری مین نے پوچھا۔ ہاں، وہاں کافی آبادی ہے، میں تمہیں سیل فون کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا دیتا ہوں، تم وہاں جا کر آسانی سے کارروائی کر سکتے ہو۔ اگر تم ایک کام کر لو تو تمہیں سیل فون کی موونگ لوکیشن کا بھی ساتھ ساتھ علم ہوتا رہے گا۔ مائک نے کہا، کیا کام؟ بولو۔ تم اپنا لیپ ٹاپ کمپیوٹر ساتھ لے لو اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر لو۔ اس کمپیوٹر کا تم مجھے آئی پی نمبر بتا دینا، میں اس کمپیوٹر کے آئی پی کے ذریعے تم سے لنک کر کے ایک سافٹ ویئر تمہارے کمپیوٹر میں اسٹینڈ کر دوں گا جو ورکنگ پوزیشن میں ہوگا۔ یہ سافٹ ویئر پوری دنیا کے عام کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئر ارتھ گوگل جیسا ہے، جسے سیٹلائٹ سے پوری دنیا کو اسٹل گرافکس کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن میں تمہیں جو سافٹ ویئر دوں گا وہ اسٹل گرافکس کا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تم سڑک پر دوڑنے والی اپنی گاڑی کو بھی آسانی سے مانیٹر کر سکو گے۔ تمہیں سافٹ ویئر سے لیڈی فونڈا کو کے سیل فون کا وہ مقام بھی دکھائی دیتا رہے گا جہاں سیل فون موجود ہے، اور اگر وہ سیل فون اس مقام سے نکلا تو اس کا بھی تمہیں علم ہو جائے گا۔ مائک نے کہا، اوہ ٹھیک ہے، میں اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے لیتا ہوں اور اسے آن کر کے تمہیں بھی اس کا آئی پی ایڈریس دے دیتا ہوں، اینگری مین نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے ایک کمرے میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلا تو اس کے ہاتھوں میں ایک جدید اور نیا لیپ ٹاپ کمپیوٹر تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ لا کر سامنے میز پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے لیپ ٹاپ کھول کر اسے آن کرنا شروع کر دیا۔ میرے کمپیوٹر کا آئی پی نمبر نوٹ کر لو، اینگری مین نے سیل فون پر مائک سے مخاطب ہو کر کہا جو بدستور آن لائن تھا۔ اوکے، بتاؤ، مائک نے کہا تو اینگری مین نے اسے کمپیوٹر کا آئی پی نمبر بتانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر آن رکھنا، ابھی 10 منٹ میں میرا بھیجا ہوا سافٹ ویئر تمہارے کمپیوٹر پر لوڈ ہو جائے گا، مائک نے کہا تو اینگری مین نے اوکے کہہ کر سیل فون رکھ دیا۔ اس کی نظریں کمپیوٹر کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں اچانک اس کے کمپیوٹر اسکرین پر ایک لائیو ارتھ گوگل کا سائن ابھرا اور پھر ایک سافٹ ویئر تیزی سے لوڈ ہونا شروع ہو گیا۔ اینگری مین اس سافٹ ویئر کا استعمال جانتا تھا۔ اس نے سافٹ ویئر کے لوڈ ہوتے ہی تیزی سے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسکرین پر ارتھ گوگل کی دنیا کا گلوب گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اینگری مین جیسے جیسے سافٹ ویئر پر کام کر رہا تھا، گلوب تیزی سے سکڑتا جا رہا تھا اور اس پر مختلف ملکوں کے نام دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ اینگری مین نے سائیڈ بار میں اسرائیل اور پھر اس کے نیچے والی بار میں جہاں لوکیشن لکھا ہوا تھا پر راہبہ ٹائپ کر دیا۔ گلوب تیزی سے سکڑتا چلا گیا اور پھر اسرائیل کے ساتھ ساتھ راہبہ کا علاقہ مارک ہوا اور اسکرین تیزی سے راہبہ کے علاقے کو کلوز کرتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسکرین پر ایک نیا تعمیر شدہ علاقہ دکھائی دینے لگا جہاں بے شمار عمارتیں، شاہراہیں اور
دوڑتی پھرتی گاڑیوں کے ساتھ سڑکوں اور گھروں میں موجود افراد کی موونگ دکھائی دینے لگی۔ اینگری مین نے کمپیوٹر کا ایک بٹن پریس کیا تو اسکرین تیزی سے حرکت میں آئی، جیسے کوئی کیمرہ مین کیمرہ آن کیے تیزی سے دوڑتا جا رہا ہو۔ پھر اچانک کیمرہ ایک جگہ رک گیا۔ یہ ایک بڑی رہائش گاہ تھی جو کوٹھی کی طرز پر بنی ہوئی تھی۔ کیمرہ اس کوٹھی پر رک گیا تھا اور ساتھ ہی اس کوٹھی کے گرد سرخ دائرہ بن گیا۔ سرخ دائرہ بنتے ہی کمپیوٹر سے ٹوں ٹوں کی آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ رہائش گاہ جہاں عمران اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے ہیں، اینگری مین نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے کمپیوٹر کے چند مزید بٹن پریس کیے اور پھر وہ رہائش گاہ کے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ بظاہر رہائش گاہ خالی دکھائی دے رہی تھی، لیکن سرخ دائرہ بدستور اسی رہائش گاہ پر فلیش ہو رہا تھا۔ ابھی اینگری مین اس رہائش گاہ کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اسی لمحے رہائشی حصے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے 5 مرد اور ایک عورت نکل کر باہر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر اینگری مین چونک پڑا۔ وہ سب شکل و صورت سے مقامی دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان کی تعداد 6 تھی اور عمران اس کے ساتھیوں کی تعداد میں 6 ہی تھے۔ اس لیے اینگری مین کو پورا یقین تھا کہ یہی اس کے دشمن ہیں۔ ان سب نے یقیناً میک اپ کر رکھے ہیں۔ ان کے حلیے بھی ایسے ہی تھے جیسے وہ طویل سفر کر کے آ رہے ہوں۔ یہی ہیں عمران اور اس کے ساتھی، اینگری مین نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ رہائشی حصے سے نکل کر وہ ایک برآمدے میں آیا اور برآمدے سے ہوتا ہوا لان کی جانب بڑھنے لگا جہاں ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پاس اس کے مسلح ساتھی اور اس کا رائٹ ہینڈ جوفرے بھی موجود تھا۔ اینگری مین کو دیکھ کر جوفرے فوراً اس کی طرف بڑھا۔ چلو چلو، ہمیں جلد سے جلد رائبہ پہنچنا ہے، اینگری مین نے کہا تو جوفرے نے اس بات میں سر ہلایا اور مڑ کر اس نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو مخصوص اشارہ کیا تو پائلٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جوفرے کے اشارے پر اس کے ساتھی تیزی سے ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں سوار ہونا شروع ہو گئے۔ جوفرے بھی ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں سوار ہو گیا، جبکہ اینگری مین ہیلی کاپٹر کے تیز گردش کرنے والے پروں کے نیچے سے جھکے جھکے انداز میں فرنٹ کی طرف ہوتا ہوا پائلٹ کی سائیڈ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سائیڈ کا دروازہ کھولا اور ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ اس وقت تک ہیلی کاپٹر کے پر تیزی سے گردش کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ہمیں راہبہ جانا ہے، اینگری مین نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا تو پائلٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر پہلے آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا رہا، پھر کافی بلندی پر آ کر ہیلی کاپٹر کا رخ بدلا اور پھر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر انتہائی تیزی سے ایک طرف اڑانا شروع کر دیا۔ ہم راہبہ پہنچنے والے ہیں جناب، پائلٹ نے 1 گھنٹہ ہیلی کاپٹر اڑاتے رہنے کے بعد اینگری مین سے مخاطب ہو کر کہا تو اینگری مین جو گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا چونک پڑا۔ اس نے نیچے دیکھا جہاں پہاڑیوں میں گرا ہوا ایک چھوٹا سا قصبہ دکھائی دے رہا تھا۔ اینگری مین نے اپنی گود میں رکھا ہوا لیپ ٹاپ کھولا اور اس میں موجود مخصوص سافٹ ویئر پر کام کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے اسکرین پر ایک علاقے کا منظر پھیل گیا۔ یہ اسی علاقے کا منظر تھا جو اینگری مین اپنے ٹھکانے پر بھی دیکھ چکا تھا۔ اسکرین پر علاقے میں موجود مکان، سڑکیں اور سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑیوں کے ساتھ چلتے پھرتے عام انسان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک مکان پر ریڈ سرکل بنا ہوا تھا اور یہ وہی رہائش گاہ تھی جس میں اینگری مین نے 6 افراد کو لان میں جاتے دیکھا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، رائٹ ٹرن لو اور ہیلی کاپٹر کی اسپیڈ کم کر دو۔ ہیلی کاپٹر بلندی پر ہی رہے، میں جہاں کہوں ہیلی کاپٹر اسی طرف لے چلنا، اینگری مین نے کہا تو پائلٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے رائٹ ٹرن لیتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی رفتار کم کرنا شروع کر دی۔ ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سن کر نیچے موجود افراد چونک چونک کر اس ہیلی کاپٹر کو دیکھنا شروع ہو گئے تھے اور پھر ان کی نظریں لڑاکا ہیلی کاپٹر پر پڑی تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہ سب تیزی سے اپنے چھپنے کے لیے پناہ گاہیں ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر آبادی کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک مخصوص حصے پر آ گیا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر ایک خاص مقام پر پہنچا، اسی لمحے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جس رہائش گاہ پر ریڈ سرکل بنا ہوا تھا وہ ریڈ سرکل اسپارک کرنا شروع ہو گیا۔ پارٹ نمبر 15 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 365 سے سماعت فرمائیے۔